کون سی پارٹی سب سے زیادہ دلچسپی لیتی ہے اسمبلی میں، وہ کس پارٹی کا آپ کہیں گے؟ ساری پارٹیاں دلچسپی لیتی ہیں، جو ہاؤس میں آتے ہیں تمام ممبرز ہاؤس میں آ کر اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں. یہ کوئی ایک پارٹی ایسی نہیں ہے کہ ایک کا میں نام لے دوں دوسری کا میں نام نہ لوں. کوئی ایک تو ہوگی نا جی جو زیادہ انٹرسٹ لیتی ہے. سبھی لیتے ہیں، سب اتنا ڈپلومیٹک تو نہ ہونا جی. سب پارٹیاں باقاعدہ طور پر. اچھا، ایک ممبر کا کام کیا ہے کہ ایوان میں اپنے جن کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کی آواز اٹھانا، ان کے مسائل اٹھانا، ان کی ترجمانی کرنا. لیکن بہت سے ممبرز ہم نے دیکھے جنہوں نے 3-4 سال میں ایک لفظ نہیں بولا. کچھ ہوں گے ایسے صاحبان بھی، میں نہیں کہہ سکتا. آپ کے سامنے سارا کچھ ہوتا ہے. ہوں گے بعض اوقات یہ ہوتا ہے. لیکن وہ ہیں کون؟ نہیں، ان کا نام میں نہیں بتا سکوں گا، میرے پاس ان کے نام نہیں ہے اس طرح سے جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں. میرے خیال میں کوئی ہو سکتا ہے کچھ ہو. دیکھیں آپ کی رپورٹیں آتی ہیں مجھے پتہ ہے، وہ رپورٹنگ بھی باقاعدہ ہوتی ہے. وہ تو اصل میں دیکھیں میڈیا ایکسس تو ایک اچھا چیک ایک رہا ہے کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. وہ بھی سنیں اگر تو ان کو بھی اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ ہم سب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں سمجھ گئے ہوں گے جس کی بات ہو رہی ہے وہ سمجھ گئے. اگر میں ان کو تمام کوئی پوائنٹ آف آرڈر دیتا جاؤں تو یقین جانیے کہ کتنے منٹ بنتے ہیں 5 گھنٹوں کے. 5 گھنٹے ہوتے ہیں، 5 گھنٹوں کے جتنے منٹ بنتے ہیں 350 منٹ ہو گئے. ہاں، تو وہ ایک آدھا پونا منٹ سب کو کس طرح دوں؟ پھر کام لیجسلیشن نہیں ہوتی، دوسرے کام نہیں ہوتے. 4 سال میں کوئی انہوں نے اپنی آواز ہی سنائی ہوتی کچھ کہ جی وہ جن کی ترجمانی کر رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں. اللہ میاں ان کو ہمت دے جی اپنی بات سنانے کی، اپنی آواز سنانے کی. اچھا، آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے، مطلب کہ انڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس پورے صوبے کی عوام کے بھی کسٹوڈین ہیں، کیونکہ یہ ممبرز جو ہیں وہ ان کے نمائندے ہیں، آپ ان کے کسٹوڈین ہیں. آپ کیوں نہیں کوئی پبلش کیوں نہیں کچھ کیا جا سکتا کہ جی اس سال میں اس ممبر نے یہ بل پیش کیا یا اس بحث میں حصہ لیا یا یہ چیز کی، کوئی پرفارمنس تو سامنے لائیں. میرا کام نہیں ہے کہ کوئی ڈیفامیٹری کوئی کسی قسم کی میں یہاں سے اپنے آفس سے اپنے معزز ممبران کے خلاف ڈیفامیٹری فیکچوئل باتیں تو کہ فیکٹس کیا ہے، پرفارمنس کیا ہے، لوگ کیسے ایویلیویٹ. اصل میں عوام پوچھتی ہے کہ ہم پرفارمنس کیسے جج کریں. نہیں، ان کو خود چاہیے نا، انہوں نے پھر عوام کے پاس جانا ہے، عوام ان سے پوچھیں گے. عوام تک انفارمیشن تو پہنچائے نا یہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. عوام کو خود پتہ ہے کون ایسا بندہ ہے جس کو آج کل اس دور میں پتہ نہیں ہے کہ ٹی وی پر کس کا نام چل رہا ہے، کون چل رہا ہے، کون بول رہا ہے. کبھی ہمارا نمائندہ کون سا بول رہا ہے. ہر نمائندے کا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا نمائندہ یہ بات کر رہا ہے. اصل میں میڈیا نے یہ بھی کر دیا کہ وہ کہتے ہیں نمائندگان کی ٹی وی پہ جا کے بولنے کی زیادہ شوق ہوتا ہے، ایوان میں جا کے کم بولتے ہیں کہ جہاں سے نظر زیادہ آئے پتہ چلے. یہ بات نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے قواعد و ضوابط ہیں نا، ان سے باہر جا کے کوئی ممبر بات کرنا چاہے تو وہ مشکلات ہوتی ہیں. اگر کسی نے پوائنٹ آف آرڈر لیا ہے، اگر وہ ویلڈ نہیں ہے، میں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ آپ کا پوائنٹ آف آرڈر جو ویلڈ نہیں ہے، تو وہ کارروائی کا حصہ نہیں بنتے. تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جو قواعد و ضوابط ہے اس کے مطابق ان کو آنا چاہیے، اس کے مطابق ان کو اپنی تحریک التواء کار دینی چاہیے، تحریک استحقاق دینی چاہیے، کال اٹینشن نوٹسز دینے چاہیے، تحریک استحقاق دینی چاہیے. وہ طریقہ کار واضح ہے ہمارے اس میں یہ جو ہماری قواعد و ضوابط ہیں اس سے باہر تو اسمبلی کے ممبر سے باہر جا نہیں سکتے نا، نہ میں اس سے باہر کارروائی کرنے دیتا ہوں. اس میں آگے تھوڑی سی ہرڈل بنتی ہے. شاید کوئی بولنا چاہتا ہو تو اس کو ٹائم نہ ملا ہو اس وجہ سے. نہیں، وہ بولنا چاہتا ہی نہیں تھے، وہ آپ پہ گلا نہیں کرتے کہ وہ بولنا ہی نہیں چاہتے تھے. صاحب یہ بتائیں کہ 371 ممبرز آپ نے کا ہو گئے، وہ آپ کا ہاؤس جو ہے وہ بڑا لگتا، وہ کہتے ہیں فیسلٹیز نہیں ہے، بڑا کنجسٹڈ ہے، بڑی تنگی ہے وہاں پہ، تو کوئی نئی بلڈنگ سنا تھا کہ بن رہی ہے. جی سنا آپ نے بھی ہے، دیکھا میں نے بھی ہے، اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے. اس میں 2005 میں یہ شروع ہوا تھا، لیکن اس میں کافی ڈرا بیکس تھے جن کو ہم نے بعد میں پھر پوائنٹ آؤٹ کیا، تو اس کی وجہ سے ڈیلے ہوئی. پھر اس کے بعد اس سال میں ذرا تھوڑی سی ہمیں مشکلات آئیں کہ ہمارا جو یہ تھا اس کو رکھا نہیں گیا، اس میں کچھ پیسے نہیں رکھے تھے. تو 2012 میں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ. 2012 تو اب شروع ہو گیا بھائی. کس میں آپ کب اس کی انوگریشن کر رہے ہیں؟ 31 لاسٹ ڈیٹ آپ اس کی 31. اچھا، آپ نے سال کے اینڈ تک کا ہی ٹائم لے لیا. راجہ یہ بتائیں کہ اگر پرفارمنس دیکھیں، اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ پنجاب اسمبلی کی پرفارمنس میں کیا دکھانے کے لیے آپ نے 89 تو گنا دیے جی کہ ہم نے 89 لیجسلیشنز کی. دیکھیں جو قواعد کے مطابق ہی ہمیں چلنا پڑتا ہے نا. تو میں اب آپ کو بتا دوں کہ سوالات ہیں 5237
جن کے جواب پتہ نہیں مطمئن تھے کہ نہیں تھے، سوال پوچھے گئے، جوابات آئے ہیں اس سال میں 1057 جو تھے ہمارے سوالات تھے، جن کے جوابات 106 کے قریب ان کے جواب دیے گئے ہیں، اور جو باقی ہیں وہ نشان زدہ ہوتے ہیں۔ کچھ جو اس سال میں اب موجودہ سال میں تقریباً 5000 اب تک 5154 اب مطلب اس سال میں تحریک نہیں، جب سے ہم آئے ہیں تحریک التواء کار وہ اتنی آئی ہیں، تحریک استحقاق 421 کے قریب ہے۔ تحریک استحقاق والا جو ان کے اوپر کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، یہاں پہ بات اٹھ تو جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جو بیوروکریسی یا جن لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ سیریس لیتے ہیں پنجاب اسمبلی کو؟ جی نہیں، یہ تو دیکھیں اب یہ ان کا استحقاق ہے، اور میں نے یہ ہاؤس کی مرضی سے استحقاق کے لڑنا تو آپ چاہیے نا ان کو، آپ کو بھی۔ جی میں بھی لڑتا ہوں، اور میں استحقاق کمیٹی کے جب سپرد کرتا ہوں اس میں تمام نمائندگان بیٹھے ہوتے ہیں اس ہاؤس کے، ان کے سامنے یہ کیسز پیش ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ ٹائم بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ ان کی عزت کا احساس کیا جائے، احساس دلایا جائے گورنمنٹ کو یا جو بھی آفیشل جو بھی ہیں۔ تو اس کے مطابق میں نے تو تحریک استحقاق جو ہے تقریباً اتنی ان کے سپرد کی ہیں، آگے کمیٹی نے کرنا ہوتا ہے فیصلہ، دیکھتے ہیں اس میں کس حد تک وہ شخص گناہ گار ہے جس پر ایلیگیشن انہوں نے لگائی ہے، کس حد تک وہ بے گناہ ہے، پھر اس کے مطابق اس پر فیصلہ کیا جائے۔ مطلب کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا جب کویسچن آر سیشن یا کوئی چل رہا ہوتا ہے، کیا ان کے نمائندگان کو بھی آ کے وہاں گیلری میں بیٹھنا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں۔ جی یقیناً آتے ہیں، وہ بول آنا نہیں سکتے، چاہیے، آتے ہیں تو ابھی اگلا سوال ہے، آنا ضروری لازم ہے؟ جی لازم ہے ان پر آنا، ان کو ڈپارٹمنٹ کے جو ریپس ہیں ان کو آنا چاہیے، وہ آتے بھی ہیں، سیکرٹریز آتے ہیں ان کے۔ پر وہ کیا وجہ ہے کہ ہم سنتے ہیں آپ کی طرف سے اکثر آتا ہے کہ جی وہ پیش نہیں ہو رہے، آ نہیں رہے نمائندے، ان کے بیٹھتے نہیں ہیں؟ کوئی کورس میں اگر پیش ہوں تو ان کی معذرت آ جاتی ہے، پھر اس کو قبول کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کا کورس کا تو احترام ہم پر واجب ہے نا، جو کیسز وہاں کے چل رہے ہوں، مثلا جینوئن ریزن ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ویسے کوئی بالکل ایک دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ادھر تو اصل میں کچھ میرے خود کچھ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے، آپ کی ڈپارٹمنٹ نہیں گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ فائدہ کیا وقت کا ضیاع وہاں جانا، وہ یہ تو سمجھتے ہیں؟ نو ناٹ ایٹ آل، وہ کوئی ایسا سرکاری افسر نہیں ہے جو یہ بات کر دے۔ ہاں نہیں ایسے نہ کس رینک کے بندے کو ان ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے؟ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے تو پھر ہوم سیکرٹری، سیکرٹری لیول کا آدمی ڈپارٹمنٹ کی سیکرٹری آتے ہیں، پھر اس کے بعد آئی جی پنجاب آتے ہیں، اور ان کے متعلقہ جو جس محکمہ جس ضلع کے متعلقہ کوئی بات ہو ان کو آنا پڑتا ہے، یہ آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آتے۔ یہ تو کہنا میرے خیال میں کسی نے غلط بتا دیا آپ کو، انہوں نے بتایا، وہ اصل میں وہ سمجھتے ہی ہیں کہ یہاں سے کوئی افیکٹو چیز نکل نہیں رہی، چلیں وہ ان سے پھر کبھی پوچھیں گے۔ صاحب یہ بتائیں کہ ایک کمیٹیز کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے، جو ہاؤس کی کمیٹیز بنائی جاتی ہیں اس کے تھرو ہی زیادہ کام اسمبلی کا کیا جاتا ہے، بٹ یہاں پہ کمیٹیز کو اتنی افیکٹو ہے نہیں جتنا ہم فیڈرل لیول پہ دیکھتے ہیں۔ جی فیڈرل لیول پر اور بات ہے، یہاں میرے خیال میں کمیٹی جو ہے فنکشنل ہے کافی حد تک، کچھ کمیٹیز ایسی ہیں جو اتنا کام نہیں کر رہی ہیں، لیکن ایک آپ کی پی اے سی 1 ہے، پی اے سی 2 ہے، دونوں ہی بڑی افیکٹو ہیں، اور دونوں ہی کے اجلاس ہوتے ہیں، کچھ 15 دن میرے خیال میں وہ لیتے ہیں، 15 دن وہ لیتے ہیں، فرسٹ ڈے جو ہوتے ہیں وہ پی ایس سی 1 کے ہوتے ہیں، دوسرے ان کے۔ لیکن ہم اسی طرح دیکھیں جب فیڈرل سطح پہ دیکھتے ہیں تو وہاں کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آپ کی فارمر پارٹی کے ہی ایک، آپ کی فارمر پارٹی میں کہہ رہا ہوں وقتی طور پہ ان کے ایم این اے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن، بڑا انہوں نے زبردست پرفارمنس دی ہے، بڑی ریکوری کروائی ہے پیسے گورنمنٹ کے، سمجھ نہیں لگتی، وہ کبھی آتا ہے دے دیا، پھر آتا ہے کہ نہیں دیا، پھر آتا ہے دے دیا، بٹ لیکن ان کی پرفارمنس کی بات کروں کہ بڑی ایک ایڈمائر کرتے ہیں سارے، یہاں کی اسمبلیز یہاں وہ رولے رپے نہیں نہ چلتے، یہاں بڑے آرام سے سکون سے ان کا کام چلتا ہے۔ اچھا پنجاب گورنمنٹ کے اندر کوئی ایسی پرابلمز نہیں ہے؟ دونوں ہی جو ہیں یہ اپوزیشن کے پاس ہیں دونوں
کمیٹیز. ایک اپوزیشن کے چلیں، ایک تو وہ پی ایم صاحب شاید بیٹا ہیڈ کر رہے ہیں، ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہیڈ کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں ان کی پرفارمنس ابھی تک کوئی قابل ہے کہ ایڈمائر کرنے والی، کوئی ان کی کوئی رزلٹ کوئی سامنے ہو؟ جی ان کے آتے ہیں، یہ اسمبلی میں وہ پیش کرتے ہیں اپنی رپورٹس، ان کی رپورٹس آتی ہیں، ٹھیک رپورٹس آتی ہیں. فارمیلٹیز تو ساری پوری کر رہے ہیں اپنی، پر لیکن رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ چلیں رانا صاحب آپ کے اوپر لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، وہ سر پھاڑنے والی بات نہیں ہوتی، لیکن اپنے وہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حصہ ہے، وہ چیزیں بھی کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے تو جمہوریت کا حصہ ہے. وہ پوری طرح سے اس کی تحقیق کرتے ہیں مکمل طور پر، ایسی بات نہیں ہے. رانا صاحب آپ کے اوپر کچھ ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں پرسنلی کہ وہ کہتے ہیں وہ آپ کو موقع بھی دینا چاہتے ہیں کہ آپ کلیئر بھی کریں، حقیقت بھی لوگوں کو پتہ چلے. وہ کہتے ہیں مس یوز آف اتھارٹی رانا صاحب بڑی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ انٹائٹلمنٹ آف گاڑیوں کی ایک مثال دیتے ہیں کہ انٹائٹلمنٹ جتنی ہے اس سے بہت زیادہ ان کے استعمال میں ہے. کیا واقعی ہے کوئی ایسی بات؟ جی جو جنہوں نے کہا انہوں نے پتہ نہیں اب کہاں سے یہ لیے ہیں. میرے پاس تو گاڑی بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، میں بتاتا ہی نہیں ہوں آپ کو کہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے. نہیں سرکاری گاڑیوں کے تو حال بڑے برے ہیں، بٹ وہ کہتے ہیں کہ نمبرز بڑے آپ کی فیملی کے استعمال میں بھی اسمبلی کی گاڑی ہیں. جو میری انٹائٹلمنٹ ہے اس کے مطابق بیونڈ انٹائٹلمنٹ تو کچھ نہیں ہے. کیونکہ ہم ایکچولی ایک یہ مقصد رانا صاحب ان باتوں کا جو آپ سے 2-3 سوال اگلے 1-2 اور بھی ہیں کہ آپ کلیریفائی کر دیں، لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ پبلک ریپرزینٹیو جب کوئی آدمی بن جائے تو اس کی پرسنل کوئی چیز نہیں رہتی، یہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے آ رہا ہے، عوام کو اس کو جواب دینا چاہیے. ایک اور پیچھے میڈیا میں ہی رپورٹ ہوا تھا بڑا وائڈلی، بجلی چوری کا انسیڈنٹ ایک آپ کے کوئی جوہر ٹاؤن میں کسی رہائش گاہ کے اوپر آیا تھا. انہوں نے کہا جی اسپیکر صاحب کا گھر ہے، وہاں بجلی چوری ہو رہی ہے. اسپیکر کا تو گھر یہی ہے، اسپیکر کا گھر تو آپ واقعے کا تو آپ کو سب یاد ہوگا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. پتہ نہیں، مجھے نہیں یاد. جوہر ٹاؤن میں کوئی ایک تھا گھر، وہاں پہ آیا تھا کہ جی وہ کوئی وہاں پہ بجلی کا کوئی ایشو ہے. مجھے نہیں یاد کوئی ایسی بات. چلیں ران صاحب بالکل آخری کویسچن، تقریباً وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. ایک سی این جی اسٹیشن کہتے ہیں آپ کا، ادھر بھی گیس چوری کا پھول نگر میں کوئی ابھی پیچھے ریڈ ہوئی ہے؟ جی بیٹے میرا سی این جی اسٹیشن کوئی ہے ہی نہیں ہے، وہ میرے بیٹے کا حصے داری ہے، وہ ایڈلٹ ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، مجھے تو پتہ نہیں اس کے بارے میں. اور میں نے پھر تحقیق کی ہے، وہ بات کوئی ایسی تھی نہیں. وہ میرا خیال ہے شروع تو آپ کے مخالفین نہیں، ایکچولی وہ اسمبلی کے اندر ایگزیجریشن تھی، وہ کمیٹی کے اندر اس میں انہوں نے کہا ایک میرے مخالف ہے، میرا بھتیجا ہے، اس کا سی این جی ہے، وہ انہوں نے میرے ذمہ ڈالا ہے کہ اس کے سی این جی 2 سی این جی ہے، نہ میرا 2 سی این جی ہے نہ میں نے دیکھے ہیں. میرے بیٹے کا ایک سی این جی ہے، اس میں حصے داری ہے اس کی، چلانے والے تو کوئی اور. رانا صاحب تھینک یو فار بینگ ود اس، بڑی مہربانی اپنے وقت کی اور ان سارے سوالات کے بڑے تحمل سے جواب دینے کے لیے. آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ. آپ کو میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ باہمت رکھے، مجھے اور آپ کو اور ان ساتھیوں کو سب کو اس ملک پاکستان کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے پاکستان کو ترقی، خوشحالی اور استحکام بخشے. رانا صاحب تھینک یو فار بینگ ود اس جی. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. تھینک یو.